محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ ام کی تیسری صورت سورۃ الاخلاص پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ یہ صورت ہم میں سے ہر ایک کو عام طور پر یاد ہوتی ہے۔ اس صورت کو ہم دو حصوں میں سیکھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم اسے پارہ ام سے دیکھ کر ہجہ اور روانی دونوں طریقے سے سیکھیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام طور پر اس میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت میں تجوید کا کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسے پارہ ام سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ تو آئیے ہجہ کرتے ہیں۔ قل، قاف لام پیش، قل، ہا پیش، ہو، واو لام زبر، ول، یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، ہوول، لام کھڑا زبر، لا، هو اللہ، ہا پیش ہو، هو اللہ، قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش، دن، احد، قل هو اللہ احد۔ رکیں گے تو دال کو ساکن کریں گے۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، اور پھر ہا کو ملائیں گے صاد کے ساتھ، تو پڑھیں گے ہا صاد پیش، حس، صاد زبر ص، اللہ الص، میم زبر م، دال پیش دو، اللہ الصمد۔ اور اگر الگ سے اسے پڑھنا ہو تو پھر یہاں پر اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے، پھر پڑھیں گے حمزہ صاد زبر اس، الصمد۔ یہاں پر رکیں گے تو دال کو ساکن پڑھیں گے، اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لد، لم یلد، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، لام دال زبر لد، ولم یولد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ ولم، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا زبر یا، کاف نون پیش کن، لیکن یہاں پر چونکہ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے حروف یرملون میں سے، تو اس لیے یہاں ادغام ہوگا، ادغام تام اسے کہتے ہیں۔ یہاں نون کی آواز ختم ہوگی، نون سائلنٹ ہوگا، کاف کو ملائیں گے لام کے ساتھ، لام زبر لا، ولم یکن لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکن لہ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفو ون، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ رکیں گے، دال کو ساکن کریں گے۔ ماشاءاللہ، آپ نے اس صورت کو ہجہ اور روانی دونوں طریقوں سے پڑھنا سیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس صورت کو ایک خوبصورت آواز میں سنیں، اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صورت میں کہاں پر کون سی غلطی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس پر بھی آپ لوگ توجہ دیں گے
کہ کس جگہ پر کون سا قاعدہ تجوید کا پایا جا رہا ہے، اور تجوید کے قواعد میں ہم نے اس چیز کا دھیان رکھا ہے کہ وہی قواعد شروع میں بتا رہے ہیں جو عام طور پر نورانی قاعدے میں پڑھے جاتے ہیں، اور ہم نے اپنے اس چینل پر نورانی قاعدے کے پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں یہ تمام قواعد ریپیٹ ہوں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ کچھ حضرات پڑھتے ہیں قل فو اللہ احد، یعنی ہا کی جگہ فا پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ جلدی میں پڑھتے ہیں قل اللہ احد، قل اللہ احد۔ تو صحیح ہے قل ہوا، ہا کے اوپر پیش، واو کے اوپر زبر، اور پھر واو کو ملائیں گے اللہ کے لام کے ساتھ، تو بنے گا قل هو اللہ احد۔ یہ اللہ کا جو لام ہے نا اللہ، اس سے پہلے جب زبر آتا ہے تو اس وقت اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، هو اللہ احد۔ احد 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 نہیں پڑھیں گے، کچھ حضرات پڑھتے ہیں احد، آ کے اوپر زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی زبر ہے، احد۔ دال پہ رکیں گے تو قلقلہ ہوگا، اور گزشتہ سورۃ الفلق میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ قلقلہ 5 حروف میں ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان حروف کے اوپر رکیں گے، ان کے اوپر جزم ہو، تو ایسی صورت میں آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جاتی ہے، احد، احد۔ آگے ہے اللہ الصمد، یہاں بھی اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اللہ الصمد۔ ہا کو ملائیں گے صاد کے ساتھ، بیچ میں الف اور لام نہیں پڑھیں گے۔ یہ حروف قمری اور شمسی کا مسئلہ ہم نورانی قاعدے میں کلیئر کریں گے کہ کہاں پر یہ الف لام پڑھا جاتا ہے، کہاں پر نہیں پڑھے جاتے ہیں، وہ چیز ہم ڈسکس وہاں پر کریں گے نورانی قاعدے والے کورس میں۔ اور جن حضرات نے نورانی قاعدہ پڑھ لیا ہے انہیں تو معلوم ہی ہے کہ جہاں حروف شمسی ہوتے ہیں وہاں پر الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں، اور جہاں حروف قمری کا مسئلہ ہو تو وہاں پر لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہاں بھی الصمد کے اندر جب رکیں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا، آواز ٹکر کھا کے الگ ہوگی، الصمد۔ اور کچھ حضرات اسے بھی کچھ بگاڑ کر پڑھتے ہیں، تو صحیح تلفظ ہے اللہ الصمد۔ پھر آگے ہے لم یلد ولم یولد، یہاں پر بھی لم یلد ولم یولد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح سے آگے ہے ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ جو ہے ولم یکن نہیں ہے، ولم یکل، کاف کو ملائیں گے لام کے ساتھ۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را، ان 2 میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے تو ایسی صورت میں نون اور تنوین ان دونوں کی آواز سائلنٹ رہے گی، خاموش رہے گی۔ اس وقت نون ساکن اور تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت ادغام ہو جاتا ہے، یعنی ان کی آواز لام اور را میں مل کر کے گم ہو جاتی ہے۔ تو پڑھیں گے ولم یکن لہو، یکن لہو نہیں پڑھیں گے، نون سائلنٹ رہے گا۔ کفون احد، کفون، کچھ حضرات اسے پڑھتے کفون، فا کے اوپر جزم نہیں ہے، فا کے اوپر پیش ہے، کفون، کفون احد۔ یہاں پر بھی دیکھیے آپ، 1 میں واو کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور اس تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے گلے سے جو 6 حروف نکلتے ہیں، پچھلی بار بھی ہم نے اس کی طرف نشاندہی کی تھی کہ 6 حروف جو گلے سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا آخری حصے سے، عین ہا گلے کے بیچ والے حصے سے، غین خا گلے کے شروع والے حصے سے، یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں گنہ نہیں ہوتا، اخفا نہیں ہوتا، ناک سے نہیں پڑھا جاتا ہے، سمپل طریقے سے پڑھیں گے کفون احد، کفون اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، احد دال میں قلقلہ ہوگا، آواز ٹکر کھا کے الگ ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس پوری صورت کو غور سے سنا بھی ہوگا، اور جن غلطیوں کی طرف نشاندہی کی انہیں بھی توجہ سے سنا ہوگا، اور تجوید کے قواعد کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس صورت کی مشق کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اب ہم اس صورت کو ایک خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا